السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبیحہ۔ اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یو پی ایس سی سی سیٹ 2024 کے لیے اقلیتی طبقات سے وابستہ امیدواروں کے لیے مفت تربیت۔ جامع مسجد پیداپلی میں یوم عبادت کے موضوع پر پروگرام کا انعقاد۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کو دیے جانے والے الاؤنس میں بھاری اضافہ۔ سیلفی لینے کے دوران انجینئرنگ کی طالب علم کی پانی میں گرنے سے موت۔ تلنگانہ میں 1827 نرسز کی جائیدادوں پر تقررات۔ لائیو خودکشی کرنے والی ثنا کی والدہ نے مسلم لڑکیوں سے روتے ہوئے کی اپیل۔ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں ورنہ اردو اور اردو طبقہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ گایوں کی قربانی سے اجتناب کرنے کی اپیل۔ نر جانور یا بھینس، بھیڑ، بکری کی قربانی کرنے کا مشورہ۔ کریم نگر ضلع پریشد معاون رکن پر قاتلانہ حملہ۔ کریم نگر میں ریاستی وزیر کے ٹی آر کا والہانہ استقبال۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ ضلع عہدیدار برائے اقلیتی بہبود کریم نگر پی مدھوسودن نے بذریعہ پریس نوٹ اطلاع فراہم کی ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی اسٹڈی سرکل محکمہ اقلیتی بہبود حیدرآباد کے زیر اہتمام یو پی ایس سی سی سیٹ 2024 امتحان برائے تعلیمی سال 2023 تا 2024 کے لیے اقلیتی طبقات سے وابستہ امیدواروں کے لیے مفت تربیتی جماعتوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان تربیتی جماعتوں میں شرکت کے لیے تحفظات کے ضوابط کے مطابق تمام محفوظ زمروں میں خواتین امیدواروں کے لیے 33.33% نشستیں، معذورین کے لیے 3% نشستیں مختص کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ مائنارٹی اسٹڈی سرکل حیدرآباد میں داخلے خواہش مند امیدوار داخلی امتحان میں شرکت کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ میرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ یو پی ایس سی سی ایس اے ٹی 2024 کے سول سروس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں شرکت کے لیے ریاست تلنگانہ کے مسلمہ کالج سے جنرل یا پروفیشنل ڈگری کامیاب اقلیتی طبقے سے وابستہ امیدوار اہل ہوں گے۔ درخواست کی داخلی کے لیے ویب سائٹ cet.cgg.gov.in ملاحظہ کریں۔ اہل و خواہش مند امیدوار اندرون بتاریخ 26 جون 2023 سے بذریعہ آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ درخواست کی داخلی کی آخری تاریخ 13 جولائی 2023 مقرر کی گئی۔ اسکریننگ ٹیسٹ 23 جولائی 2023 کو منعقد کیا جائے گا۔ ضلع عہدیدار برائے اقلیتی بہبود کریم نگر پی مدھوسودن نے اہل و خواہش مند اقلیتی امیدواروں سے اس موقع سے استفادہ کی خواہش کی۔ مزید جانکاری کے لیے فون نمبر 9849152516 پر رابطہ کریں۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ جامع مسجد پیداپلی میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے منائے جا رہے یوم تاسیس کے ضمن میں یوم عبادت کے موضوع پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام امام جامع مسجد عظیم الدین احمد کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مہمانان خصوصی مقامی ایم ایل اے، جوائنٹ کلکٹر، مائنارٹی آفیسر اور ڈی ای او نے شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ کے یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کی۔ امام جامع مسجد عظیم الدین احمد اور مسجد کمیٹی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کو دیے جانے والے الاؤنس میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کیے گئے۔
احکامات کے مطابق ملازمین کو ٹریولنگ اینڈ کنوینئنس الاؤنس 30% اضافہ کر دیا گیا۔ تبادلوں پر جانے والے ملازمین کے لیے ٹرانسفر الاؤنس 30% کر دیا گیا۔ تعطیلات کے ایام میں کام کرنے والے لفٹ آپریٹر ڈرائیورز کو اضافی طور پر 150 روپے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبائلی علاقوں میں کام کرنے والے ملازمین کو اسپیشل کمپنسیٹری الاؤنس 30% کر دیا گیا۔ معذور ملازمین کو دیے جانے والے کنوینئنس الاؤنس کو 2000 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیا گیا اور مکان کی تعمیری کے لیے دیے جانے والے ایڈوانس رقم کی حد 20 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دی گئی۔ کار کی خریدی کے لیے دیے جانے والے ایڈوانس رقم کی حد 6 لاکھ روپے سے 9 لاکھ روپے کر دی گئی اور موٹر سائیکل کی خریدی کی ایڈوانس رقم کو 80,000 روپے سے 1 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اسی طرح ملازمین کے بچوں کی شادی سے متعلق دی جانے والی ایڈوانس رقم میں بھی اضافہ کیا گیا، جس کے تحت لڑکی کی شادی کے لیے دی جانے والی ایڈوانس رقم 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دیا گیا اور لڑکے کی شادی کے ایڈوانس رقم کو 75,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ اسٹیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے ملازمین کو دیے جانے والے انسٹیٹیوٹ میں 30% کا اضافہ کیا گیا۔ گرے ہاؤنڈز، انٹیلیجنس، ٹریفک، CID، آکٹوپس، اینٹی نکسلائٹس اسکواڈز ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے پولیس ملازمین کو دیے جانے والے اسپیشل پے اسکیل کو 2020 پے اسکیل کے مطابق دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وظیفہ یاب کی موت پر دیے جانے والے فوری امداد کی رقم 20,000 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کر دی گئی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع میں سیلفی لینے کے دوران انجینئرنگ کے طالب علم کی پانی میں گرنے سے موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق قاضی پیٹ کے رہنے والے عبدالشہزاد خان، سید زید اور محمد اسماعیل، جو حسن پرتی کے کڈس کالج میں BTech کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 3 دوست جمعرات کو کنتھا آتماکور کے تالاب تفریح کے لیے آئے تھے۔ جب تینوں نے تالاب میں سیلفی لے رہے تھے، اسماعیل پھسل کر گر گئے۔ دوستوں نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں سکے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو پانی سے نکال لیا۔ اسی طرح ایک اور خبر، ریاستی حکومت کی جانب سے روزگاروں کے لیے ایک اور خوشخبری۔ تلنگانہ حکومت نے ڈائریکٹریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن نے تحت ٹیچنگ ہاسپٹلس میں اسٹاف نرسوں کی 1827 جائیدادوں پر تقررات کو منظوری دے دی ہے۔ محکمہ فائنانس نے اس سلسلے میں آج احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ میڈیکل ہیلتھ اینڈ ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے ڈائریکٹریٹ ریکروٹمنٹ کے طریقہ کار کے تحت بھرتی کا عمل کرے گا۔ اس موقع پر زیر وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کا ضلع میں ایک میڈیکل کالج کے قیام کا ہدف تیزی سے پورا ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ غیر مسلم نوجوان سے شادی کے بعد ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والی ثنا نامی لڑکی کی والدہ نے مسلم لڑکیوں سے روتے ہوئے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ واضح رہے کہ ثنا نے غیر مسلم نوجوان سے شادی کی تھی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ثنا کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ شادی کے بعد سے ہی ان کی بیٹی کو ہراساں کیا جا رہا تھا جبکہ وہ تعلیم یافتہ تھی اور برسر روزگار تھی۔ شادی کے بعد شوہر اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ ثنا کی والدہ نے مزید کہا کہ ان کی بچی کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے مسلم لڑکیوں سے اپیل کی کہ وہ غیر مسلم نوجوانوں سے شادی نہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں سبق مل چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسروں کی زندگی برباد نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بچی نے جو غلطی کی ہے وہ کوئی دوسری بچی نہ کرے۔ واضح رہے کہ ثنا نے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے لائیو خودکشی کر لی تھی جس سے ان کے ارکان خاندان سکتہ میں آ گئے۔ بیٹی کی موت کے بعد ثنا کی والدہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقف کروایا اور مسلم لڑکیوں سے اپیل کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، تلنگانہ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے ذمہ داروں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اپنے نونہالوں کو اردو بھی پڑھائیں۔ زیر عنوان میں مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مذکورہ مہم میں اولیاء طلبہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولز میں دوسری زبان اردو منتخب کریں تاکہ بچے اردو زبان سے واقف رہیں۔
ورنہ اردو اور اردو طبقہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ذمہ داروں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اردو میں بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن اردو پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ انجمن کے صدر جناب عبدالرحمان، نائب صدر جناب سلطان محمود علی، ایڈوکیٹ جناب مجیب الدین معتمد اور دیگر ارکان نے اساتذہ اور اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بچوں کو اردو کی طرف راغب کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اردو زبان سے بھی واقف ہو۔ ذمہ داروں نے کہا کہ عنقریب دونوں شہروں کے اسکولز کے انتظامیہ سے ذمہ داران انجمن ملاقات کر کے نمائندگی کرے۔ محمد مجاہد حسین، صدر تلنگانہ اسٹیٹ بی سی، ایس سی، ایس ٹی و مسلم امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کل یہاں ایک صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے ماہ ذی الحج کے موقع پر فریضہ قربانی کی ادائیگی کے لیے نر جانوروں کی خریدی کرنے اور گائے کی قربانی کرنے سے گریز کرنے کا ریاستی مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1960 اور 1977 میں قانون سازی کے ذریعے ہندوستان میں گاؤ کشی پر امتناع کیا گیا تھا، تاحال نافذ العمل ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیگر آبنائے وطن کے جذبات و احساسات کی پاسداری کرتے ہوئے قربانی میں بکریوں کی قربانی کرنے، گاؤ کشی کو ترک کرنے اور قانون نظم و ضبط کی بحالی، اعلیٰ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے میں سرکاری انتظامیہ سے بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، ضلع پریشد معاون رکن کریم نگر و بھارت راشٹر سمیتی اقلیتی سیل کے ریاستی سیکریٹری محمد شکور الدین بادشاہ نے کل یہاں مقامی نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ 2 روز قبل ان کے اپنے آبائی وطن موضوع ویلاچلا میں مقامی کتب خانے کے افتتاحی تقریب میں مقامی رکن اسمبلی سنکے روی شنکر کی موجودگی میں اسی موضوع سے وابستہ پارٹی کے تیسرے درجے کے قائد ویرلا وینکٹیشور راؤ کے حامیوں نے مبینہ طور پر سر عام قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریب میں موجود حاضرین خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ قائد موضوع ویلی چلا کے بڑے تالاب سے مبینہ طور پر غیر مجاز طریقے سے مٹی کی نکاسی کر رہا تھا، جس کی انہوں نے بحیثیت ضلع پریشد کوآپشن ممبر مقامی شہری ہونے کے ناطے بھی مخالفت کی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وینکٹیشور راؤ نے اپنے حامیوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ تاہم مقامی پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے رکن اسمبلی سنکے روی شنکر کی کار میں انہیں محفوظ طریقے سے دوسری جگہ منتقل کیا، تاہم ان کے ہاتھ کو گزن پہنچی اور سوج گیا۔ محمد شکور الدین نے جان لیوا حملے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمان اور مسلم قائدین آیا محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے جان لیوا حملہ کرنے والے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا ریاست حکومت، کمشنر آف پولیس کریم نگر سے پرزور مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ حملے کے وجوہات کو ریاستی وزراء محمد محمود علی، کپولا ایشور، گنگولا کملاکر کے علاوہ بھی ونود کمار نائب صدر منصوبہ بندی کمیشن کے علم میں لائیں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ ضلع مستقر کریم نگر کے مانے ندی پر تعمیر کیے گئے بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑے کیبل برج کے افتتاح کے لیے کل شام ضلع مستقر کریم نگر پہنچنے والے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی مسٹر کے ٹی راما راؤ کا ریاستی وزیر بہبود پسماندہ طبقات رکن اسمبلی کریم نگر گنگولا کملاکر کی ہدایت پر سینئر اقلیتی BRS قائد سید نعیم الدین کی قیادت میں سینکڑوں پارٹی قائدین اور کارکنوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور بائک ریلی نکالی گئی، جو مختلف محلے جات سے ہوتے ہوئے عوامی جلسہ گاہ میں پہنچی۔ اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ بائک ریلی میں محمد عبد المجاہد، عبد القدیر، سید مولانا حسین صاحب اور دوسرے مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ آخر میں ہم اس امید سے آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔